ایک گاؤں میں علی اور احمد دو دوست رہا کرتے تھے۔ علی کا گھر احمد کے گھر سے ذرا دور تھا۔ ان دونوں کی دوستی گاؤں میں قائم واحد اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسکول میں دونوں نے ایک ساتھ کھیل کود میں حصہ لیا، پڑھائی کی اور وقت گزارا۔ ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل محسوس کرتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں سکول میں تھے تو انہوں نے یہ خبر سنی کہ پچھلے کئی دنوں سے گاؤں کے مختلف گھروں میں چوری ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئے۔ دونوں سکول سے گھر واپس آ گئے۔ احمد اور علی دونوں رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے اپنے بستر پر چلے گئے۔ رات کے دوسرے پہر احمد کے گھر میں چور کودا، لیکن آہت ہونے پر بھاگ گیا۔ یہ بات احمد نے علی کو بتائی۔ علی نے کہا، احمد تم پریشان نہ ہو۔ علی نے سوچا کہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ چور دوبارہ نہ آئے۔ آج دونوں دوست رات میں احمد کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ اگر چور دوبارہ آیا تو اسے کیسے پکڑا جائے۔ اسی رات چور پھر آ گیا۔ اس نے دیوار سے کان لگا کر سنا کہ احمد اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں، یہ پیسے میرے دوست علی نے دیے ہیں، ان کو اپنے کمرے کی الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیں۔ چور یہ سب سن رہا تھا اور اس نے سوچا کہ آج اسے زیادہ مال مل جائے گا۔ سب کے سونے کے بعد چور اندر کود گیا اور بہت زور سے زمین پر گر کر چلانے لگا۔ دراصل علی اور احمد نے پہلے ہی صابن ملے پانی سے جگہ کو گیلا کر دیا تھا تاکہ چور پھسل جائے۔ چور کے گرنے کی آواز سن کر احمد اور علی فوراً جاگ گئے اور دوڑ کر چور کو پکڑ لیا۔ انہوں نے چور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ منصوبہ علی کا تھا کہ چور وہاں پر پڑے ہوئے صابن ملے پانی سے پھسل کر گر جائے گا۔ علی اور احمد نے چور کو پکڑنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور خوش ہوئے کہ ان کی عقل مندی اور بہادری نے انہیں کامیاب کیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ ان دونوں کی تعریف کرنے لگے اور چوروں کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے لگے۔ احمد اور علی کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنے لگے۔